سامعین، آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر محبت بھرا آداب۔ موزی ساتھیوں، پروگرام خیر اندیش میں میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید، اور میں ہوں فائقہ شفیق۔ سامعین کرام، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج صبح آپ کے دن کا آغاز کیسا ہوا؟ آپ سفر میں ہیں یا گھر پر آرام کر رہے ہیں؟ ہماری دعا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ خوبصورت ہو۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں اپنے تاثرات بھیجے، کیونکہ یہ ہماری محنت میں نکھار لاتے ہیں۔ براہ کرم ہمیں اپنی رائے دینے میں ہرگز بخل سے کام نہ لیا کریں، کیونکہ آپ کے تاثرات ہمارے پروگرام کو بہتر بنانے میں مددگار ہیں، اس لیے خط لکھتے رہیں۔ جی سامعین، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ معزز دوستو، یقیناً آپ سب بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج کی صبح کچھ خاص لگ رہی ہے۔ شہر کے بہت سے حصوں میں خاص طور پر روشنیوں کی چمک زیادہ ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ سوچا آپ سب سے بھی بات ہو جائے کہ آج کے دن کی فضا ہمارے آس پاس کیسی ہے۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا۔ ہمارے سامعین بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد مسیحی عبادت گاہوں میں جاتے دیکھ رہے ہوں گے، اور یقیناً ماحول میں موجود ایک خوشی اور اطمینان کو بھی محسوس کیا ہوگا۔ گو کہ ہمارے ارد گرد موجود بہت سے لوگ ولادت المسیح کو نہ صرف مسیحیوں کے ساتھ مل کر مناتے ہیں بلکہ احترام بھی کرتے ہیں۔ بالکل سامعین، ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم سب روزمرہ زندگی میں ایسے ماحول کا حصہ بنتے رہتے ہیں، کبھی کوئی تہوار، کبھی کوئی تقریب، جیسے کوئی دوست دفتر میں کیک لے آئے، کوئی ہمسایہ میٹھا دے جائے، کیونکہ زندگی ایسے ہی چلتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کے دن کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہے کہ لوگ مل جل کر ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ جی بالکل، میں کل ایک مسلم دوست کو بتا رہی تھی کہ ہمارے ہاں آج کے دن گھر میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، تحفے اور کیک ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں، بالکل ویسے جیسے ہم عید پر کرتے ہیں، صرف طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ جی ساتھیو، اصل چیز تو ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ آج کے دن میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین بھی سوچیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں کیسے مثبت رہ سکتے ہیں۔ نہ کہ کوئی تہوار، بلکہ ہر دن ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے گھروں اور خاندانوں کی قدر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، چاہے کتنی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک کپ چائے بھی رشتوں کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ جی آپ نے بالکل درست کہا۔ اگر آج کے دن کوئی ہمیں پوچھے کہ ہم کیا خاص کر سکتے ہیں؟ سوچے اگر ہم روزمرہ کے رویوں میں تھوڑی سی مہربانی اور عزت شامل کریں تو نہ صرف ہم خود اطمینان اور دلی خوشی کو محسوس کریں گے، بلکہ یوں اپنے رویے سے دوسروں کے دلوں میں محبت کی شمع روشن کریں گے۔ اور سامن، جہاں تک کرسمس کی بات ہے تو مجھے کرسمس کا سب سے خوبصورت پہلو یہی لگتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خاص محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو سامعین، اب بڑھتے ہیں ایک خوبصورت سے ٹریک کی طرف۔ مجسم ہو کے دیکھو پیار آیا، خدائے پاک کا اوتار آیا۔ مجسم ہو کے دیکھو پیار آیا، خدائے پاک کا اوتار آیا۔ مجسم ہو کے دیکھو پیار آیا۔ ہر ایک لب پر خوشی کے ہیں ترانے، گناہ سے موت سے ہم کو چھڑانے۔ ہر ایک لب پر خوشی کے ہیں ترانے، گناہ سے موت سے ہم کو چھڑانے۔ ہمارا حامی
بخار آیا، میرا شافی میرا دلدار آیا، مجسم ہو کے دیکھو پیار آیا۔ مجسم ہو کے دیکھو پیار آیا۔ جس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، نمایاں ہے جگہ ہر کہیں ہے، وہ جس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، یہاں پر ہی نہیں جو ہر کہیں ہے، عبادت کا جو ہے حقدار آیا، مجسم ہو کے دیکھو پیار آیا، خدائے پاک کا اوتار آیا، مجسم ہو کے دیکھو پیار آیا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ ٹریک بہت پسند آیا ہوگا۔ آئیے ساتھیو اب بڑھتے ہیں آپ دوستوں کی آراء اور خطوط کی جانب۔ سامعین، پروگرام حکمت موتی کے حوالے سے رائے ولایت ساکی صاحب لکھتے ہیں کہ پروگرام حکمت موتی سنیا، میزبان منصور ملک صاحب نے مٹھڑی جئی آواز وچ لاجواب تے عمدہ گفتگو کیتی۔ پروگرام حکمت موتی جیسا نام ویسا کام دی بہترین مثال ہے۔ ایڈا ودیا پروگرام پیش کرن تے پی سی آر ایم دے سارے سٹاف نو دل تو مبارکباد، جبکہ عامر جمیل صاحب، حق نواز تگڑ، جناب سفیر قادر صاحب اور صوبیہ گل، آر جے صفدر شاہ، ملک عثمان اوان، حافظ نعیم احمد صاحب نے بھی پروگرام کو سماعت فرما کر داد و تحسین سے نوازا۔ رائے ولایت ساکی صاحب، ہمیں آپ کی محبت بری تحریر پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ واقعی پروگرام حکمت موتی اپنی مثال آپ ہے، اور میزبان منصور ملک صاحب کی خوبصورت آواز اور پرسوز انداز گفتگو پروگرام کو مزید دلکش بنا دیتا ہے۔ آپ نے جس خلوص سے پوری ٹیم، خاص طور پر پی سی آر ایم کے سٹاف کی حوصلہ افزائی کی ہے، ہمارے لیے یقیناً باعث فخر ہے۔ آپ کی پسند اور تعریف کے لیے ہم تشکر گزار ہیں۔ خدا کرے کہ یہ سلسلہ اسی خوبصورتی کے ساتھ ہمیشہ جاری رہے، جبکہ ہم عامر جمیل صاحب، حق نواز تگڑ، جناب سفیر قادر صاحب اور صوبیہ گل، آر جے صفدر شاہ، ملک عثمان اوان، حافظ نعیم احمد صاحب کے بھی نہایت ممنون ہیں، جنہوں نے ہمیشہ پی سی آر ایم کی نشریات کو اپنی محبتوں سے نوازا ہے۔ سامعین، پنجابی پروگرام زندگی دا چانن کے حوالے سے رشید ناز صاحب لکھتے ہیں کہ آکاش ایمینول اور دانیال صاحب، السلام علیکم۔ پروگرام زندگی دا چانن مجھے بہت پسند آیا۔ مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ ان دنوں زندگی دا چانن
پروگرام میں یسوع المسیح کی وہ تعلیمات پیش کر رہی ہیں جو انہوں نے خوبصورت تمثیلوں کی صورت میں بیان فرمائیں۔ یسوع المسیح کی تمثیلیں صرف کہانیاں نہیں بلکہ روحانی بصیرت، اخلاقی رہنمائی اور زندگی کے اصل مقصد کی طرف رہنمائی کرنے والی روشنیاں ہیں۔ ان میں محبت، معافی، انسانیت، قربانی اور نیکی کی تلاش جیسے ابدی پیغام پوشیدہ ہیں جو ہماری سوچ بدل سکتے ہیں اور دل کو روشنی دے سکتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے روحانی اور اخلاقی تربیت کے اس خوبصورت سلسلے کو اپنی نشریات کا حصہ بنا رکھا ہے۔ میری درخواست ہے کہ مستقبل میں بھی ایسے ہی موضوعات اور اقساط شامل کی جائیں جو انسان کے اندر موجود بھلائی کو جگائیں اور معاشرے میں محبت اور امن کا پیغام عام کریں۔ رب العالمین آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور پروگرام زندگی دا چانن ہمیشہ سامعین کے دلوں کو روشن کرتا رہے۔ سامعین، امانت گل صاحب، عرفان ارشاد، عدنان امجد، حماد سوترا، عبد الغنی سولنگی صاحب نے بھی پنجابی پروگرام کو سماعت فرما کر پسندیدگی سے نوازا۔ رشید ناز صاحب، آپ کا پرخلوص اور حوصلہ افزا پیغام پڑھ کر ہمارے دل خوشی سے بھر گئے ہیں۔ پروگرام زندگی دا چانن کے بارے میں آپ کے خیالات ہمارے لیے عزت اور تقویت کا باعث ہیں۔ یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ یسوع المسیح کی خوبصورت تمثیلات اور ان میں پوشیدہ روحانیوں اخلاقی تعلیمات آپ کے دل تک پہنچی ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ تمثیلات محض کہانیاں نہیں بلکہ ایسے ابدی پیغام ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو روشن کر دیتے ہیں، کردار کو سنوار دیتے ہیں اور زندگی کے حقیقی مقصد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ آپ کو خوشیوں، برکتوں اور سلامتی سے نوازے اور زندگی دا چانن ہمیشہ آپ سمیت تمام سامعین کے دلوں میں روشنی بکھیرتا رہے، جبکہ ہم امانت گل صاحب، عرفان ارشاد، عدنان امجد، حماد سوہترا، عبد الغنی سولنگی صاحب کے بھی تشکر گزار ہیں جنہوں نے پروگرام زندگی دا چانن کو سماعت فرما کر اپنی محبتوں سے نوازا۔ سامعین، سندھی پروگرام سچ و پیار کے بارے میں وزیر علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ السلام علیکم میرے محترم اور پیارے سندھی بھائی سفیر قادر صاحب، میں ابھی آپ کا پروگرام سچ و پیار سن رہا ہوں جس میں آپ نے حضرت دانیل کے بارے میں بتایا ہے۔ پہلی بات جو اس پروگرام کو نہایت قابل قدر بناتی ہے وہ اس پروگرام کا محبت بھرا آغاز ہے، جس پیار و شفقت کے ساتھ آپ اپنے سامعین سے گہری محبت، ہمدردی اور ڈھیر ساری دعاؤں اور خلوص کے ساتھ پروگرام کی ابتدا فرماتے ہیں۔ کیونکہ آپ کا سندھی لہجہ نہایت شفاف اور دل کو مو لیتا ہے۔ محترم وزیر علی شاہ صاحب، آپ نے بہت ہی محبت بھری اور دل سے نکل کر دل تک پہنچنے والی بات اور تعلق کا ذکر کیا ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے پروگرام سچ و پیار کو سراہا اور اس میں موجود محبت اور شفقت کو محسوس کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سفیر قادر صاحب کا سندھی لہجہ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے۔ ہمیں اس فیڈ بیک سے ایک گہرا روحانی تعلق محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب آپ جیسے سنجیدہ، محبت بھرے اور باذوق سامعین کی بدولت ہے کہ ہمیں مزید محنت اور بہتری کا موقع ملتا ہے۔ سامعین، پروگرام خیر اندیش کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس ماہ لیٹر آف منتھ کے لیے منتخب ہوئے ہیں رشید ناز صاحب۔ ہم ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ ان کا گفٹ ان تک پہنچ جائے گا۔ معزز سامعین، آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں ڈھیر خوشیاں مبارک ہوں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔